بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ کچھ صدائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہیں تو ہماری تقدیر کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ درود ابراہیمی بھی ایک ایسی ہی خوبصورت صدا ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر بہاریں لے کر آتی ہے۔ درود ابراہیمی بھی ایک ایسا ہی راز ہے جسے لاکھوں زبانیں روز دہراتی ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل اس حرارت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی الفاظ کسی کے اندر انقلاب برپا کر دیتے ہیں اور کوئی انہی الفاظوں کے ساتھ برسوں بیٹھا رہتا ہے، مگر اس کے اندر کی دنیا جوں کی توں رہتی ہے۔ کچھ تسبیح کرنے والوں کو فیض ملتا ہے اور کچھ فیض سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ اخلاص، محبت اور یقین کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت سے درود ابراہیمی کی تسبیح یقین کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں فیض ملتا ہے، انہیں برکتیں ملتی ہیں، ان کی نسلوں میں ولایت کے فیصلے ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ان کی عبادت میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، انہیں ہر پل کا سکون عطا کیا جاتا ہے، ان کی روحانی پرواز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ان کے مزاج میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ان سے محبت کرتا ہے رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس پر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب پا چکا ہوتا ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے رب کریم اپنے اس دوست کے دوست سے بھی محبت فرمانے لگتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی نیک اور پسندیدہ بندوں کے درود ابراہیمی سے متعلق واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جن میں درود ابراہیمی کی محبت، یقین اور اس کے روحانی اثرات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایک محب درود لکھتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے کب اس درود شریف سے مجھے محبت سی ہو گئی پتہ ہی نہ چلا، اور اب حال یہ ہے کہ درود شریف نہ پڑھوں یا کبھی اس کے ورد میں کمی آ جائے تو سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی میرے لیے اسم اعظم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ درود شریف کے ورد سے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، گلے میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی برکات نہ صرف مجھے ملی بلکہ میرے شوہر کو بھی نصیب ہوئیں۔ میرے شوہر جو پہلے روزے نہیں رکھتے تھے، صرف نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اس رمضان ماشاء اللہ انہوں نے پورے روزے رکھے اور شوال کے روزے بھی رکھے۔ ایک رات درود ابراہیمی کا ورد کر کے سوئی تو خواب دیکھا کہ کچھ جنگلی جانور ہیں جو میرے شوہر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں درود ابراہیمی پڑھ کر ہر جانور کو پتھر مارتی ہوں۔ جیسے جیسے پتھر ان جانوروں کو لگتے ہیں وہ جانور وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ خواب میں خود کو درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہوئے دیکھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ سوتے میں آنکھ کھل جائے تو بھی لبوں پر درود ابراہیمی کا ورد جاری ہوتا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ مرتے وقت بھی لبوں پر درود ابراہیمی کا ہی ورد ہو، آمین۔ اسی طرح ایک اور اہل درود بہن لکھتی ہیں کہ میرا نام مشل ہے اور میرا تعلق سیال کوٹ سے ہے۔ میں سن 2019 سے باقاعدگی کے ساتھ درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ شروع میں تو صرف ایک تسبیح پڑھتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ درود شریف کے شوق و محبت میں تعداد بڑھا دی۔ لیکن مجھے ایک مرشد کامل کی تلاش تھی۔ میری زندگی اس وقت بہت مشکل مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایک ایسا وظیفہ یا عمل ملے جس سے میرے مسائل حل ہو جائیں۔ درود شریف بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے رہنمائی ملتی گئی، اور جب میں نے محبت کے ساتھ کثیر تعداد میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو درود شریف سے میری محبت اور بڑھ گئی۔ میں اس رہنمائی کو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتی ہوں کہ اس نے مجھے ہدایت کے قابل سمجھا۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر مراد پوری کی اور مجھے ایسی ایسی مشکلوں سے، الجھنوں سے نکالا جن سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور سب سے بڑا فضل و کرم
جو مجھ ناچیز پر ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے۔ مجھے اس سال رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ہوں اور مسجد الحرام کے اوپر والی منزل پر ہوں۔ نیچے مسجد کا بہت بڑا ہال ہے جہاں بہت سے لوگ زیارت کے لیے جمع ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ شاید میں وہ منظر الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دنیا کا سب سے شفیق اور مہربان چہرہ تھا۔ میں نے پلک جھپکے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا کہ کہیں یہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ پاک نے مجھ گنہگار پر بڑا کرم کیا ہے، مجھے میری اوقات اور اعمال سے بڑھ کر نوازا۔ اس خواب کے بعد سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے دنیا کی کسی حاجت کی طلب نہیں۔ اللہ پاک نے میرے دل کو غنا سے بھر دیا ہے۔ میں اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں ہر سانس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا، اس کے کرم کا شکر ادا کروں تب بھی شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور اللہ والی لکھتی ہیں کہ جب سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے ایک عجیب سا سکون میری زندگی میں آ گیا ہے۔ میری زندگی میں پہلے بہت سے مسائل تھے جن کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب سے میں نے ان مسائل سے نجات کے لیے درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کیا ہے زندگی پرسکون ہو گئی ہے۔ میں ڈپریشن کی مریضہ تھی، خودکشی جیسے خیالات میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے، عجیب و غریب وسوسے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ بس میں نے درود ابراہیمی کا سہارا لیا تو مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہی مجھے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھوں۔ اب تو میری یہی روٹین ہے کہ زندگی میں جب کبھی کسی مسئلے یا پریشانی کا سامنا ہو یا ڈپریشن محسوس ہو تو فوراً درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور یقین جانیے درود ابراہیمی کام آ جاتا ہے۔ اب تو میں سب کو ہی درود ابراہیمی پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں کہ جہاں سب کچھ ناممکن ہو جائے وہاں درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اسی طرح ایک اور محب درود لکھتی ہیں کہ میری چچا زاد بہن کی منگنی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن لڑکے والے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ اس کی ساس جب بھی آتی تھی تو شادی کی بات کو ٹال مٹول کر کے چلی جاتی تھی۔ وہ لوگ نکاح یا رخصتی کے لیے تیار نہ تھے۔ میری چچا زاد بہن بے حد پریشان تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اگر گھر کے بڑے شادی کے لیے زور دیتے وہ لوگ شادی کا وقت دے دیتے تھے، مثلاً اگلے سال کے فلاں مہینے میں شادی کر دیں گے۔ اسی طرح وقت گزار رہے تھے۔ میری کزن کو یہ پریشانی تھی کہ 4-5 سال گزرنے کے بعد بھی کہیں یہ لوگ رشتہ ختم نہ کر دیں۔ ایک دن میری کزن ہمارے گھر آئی تو اس نے اپنی پریشانی کا اظہار مجھ سے کیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم درود شریف کا سہارا لو، اللہ پاک کرم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور درود شریف اس طرح پڑھنا کہ رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر 3000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا مانگنا۔ میں نے یہ وظیفہ اسے مارچ 2022 میں بتایا تھا اور اسے اس وظیفے کی ضرورت بھی تھی، لہٰذا پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 مارچ کو اس کے بھائی کی رسم تھی۔ میں اس کے بھائی کی رسم میں گئی تو میری کزن کی ساس مجھ سے کہنے لگی کہ میں عید کے چوتھے دن آؤں گی تاریخ طے کرنے کے لیے۔ میں نے یہ بات اپنی کزن کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی دیکھتے ہیں اب اپنے دیے ہوئے وقت پر آتی ہیں یا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم درود شریف پڑھنا نہ چھوڑنا، مستقل مزاجی سے پڑھتی رہو۔ بس وہ درود شریف پڑھتی رہی، جس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے نصیب اچھے کر دیے اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی، الحمدللہ۔ بے شک جو لوگ درود ابراہیمی سے محبت کرتے ہیں، درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور محبت و اخلاص کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کا ورد کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو درود ابراہیمی کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائے، ہماری زبانوں کو ہمیشہ درود و سلام سے تر رکھے، ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔